پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ راز نیارے، اس کلمہ راز نیارے، اس ڈبدے سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں: دولت، دوست، رشتہ دار، اہل و عیال اور نیک اعمال۔ دو چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، ایک چیز انسان کے ساتھ قبر اور آخرت میں جاتی ہے، اور اس چیز کے لیے ہماری لڑائی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان نیکی کے کام کرتا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، انسان گناہ کے کام کرتا ہے قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نظام بنایا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ دو کندھے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے گناہ لکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کی ہوگی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیک کام کیا ہے قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِن شَرٍّ يَرَهُ، کہ جس نے برا کوئی کام کیا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی ذرہ برابر اگر کوئی برا کام کیا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بندہ مجرم پکڑا جائے تھانے میں، تھاندار تفتیشی جب اس سے تفتیش کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں سارے ثبوتوں کا انکار کر دیتا ہے کہ جناب میں نے یہ گناہ بھی نہیں کیا، یہ گناہ بھی نہیں کیا، یہ گناہ بھی نہیں کیا، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ میرے خلاف کوئی دشمنی بندہ کر رہا ہے۔ سارے ثبوتوں کا، ویڈیو کا، کتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں سب کا انکار کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹر بندے کے سامنے رکھیں گے کہ تو 60-70 سال کی زندگی میں یہ کچھ کرتا رہا، حساب کتاب، تو بندہ انکار کر دے گا۔ بندہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ گناہ تو میں نے کیے نہیں ہیں، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیا میں مجرم اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے،
اپنے جرموں کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یہ قیامت کے دن ہم بندے کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس سے باتیں کریں گے۔ انسان نے جس عضو سے جو گناہ کیا ہوگا، جو برے اعمال کیے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کا سسٹم لگانے کے باوجود بھی انسان جب انکار کرے گا تو انسان کی باڈی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ آج کی نشست کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان جس طرح دنیا میں محنت کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ سفر آخرت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کا آخری دو لفظ اور اس کا بڑا ایک آسان حل ہے جناب، جب کوئی دکاندار ہوتا ہے نا تو دکان کو تالا لگاتا ہے نا تو پورے دن کی روٹین فوراً دماغ میں چیک کر لیتا ہے، آج میں نے کتنی کمائی کی ہے، کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کہاں سے سامان خریدا ہے، کہاں بیچا ہے، ایک سیکنڈ منٹ میں پورے دن کی فلم چلا لیتا ہے۔ تو جناب جب رات کو ہم سونے کے لیے بستر پر بیٹھیں تو 4-5 منٹ پورے دن کا ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، آج کے دن میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اس ایک عمل سے ہم اللہ کے ولی نہیں بن جائیں گے، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا، ہمارے دل کے اندر گناہوں کی شرمندگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، نیک اعمال کی توفیق ملنی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں بیٹا تیرا اٹھنے والا ہر قدم تجھے یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ سفر آخرت کی تیاری یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر قدم پر بھی پہرا بٹھانا ہے، نظروں پر بھی پہرا بٹھانا ہے، کانوں پر بھی پہرا بٹھانا ہے، اپنے بولے جانے والے لفظ پر بھی پہرا بٹھانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے، مراحمین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حافظ یاسر جامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، کافی ٹائم سے قبلہ کا آپ ملحوظات سماعت کر رہے ہیں۔ جانے والے جو بزرگ ہیں وہ جامعہ اسلامیہ شرقیہ کے اندر ہمارے مقتدی بھی تھے اور نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے، بے شمار ان کے اندر کوالٹیاں بھی تھی، بے شمار ان کے اندر خوبیاں بھی تھی۔ قبلہ توحید پہ ڈسکس کر رہے تھے، انسان کے اندر خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ ایک خوبی میں جلدی ڈسکس کر کے پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ یہ ایک باپ کی بھی حیثیت رکھتے تھے، ایک بھائی کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور ایک دوست کی بھی حیثیت رکھتے تھے۔ بیٹے ان کے آپ کے سامنے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی پیاری بیٹی ہیں اور میرے اور آپ کے لجپال نبی کی محبوب ترین بیوی ہیں۔ ایک بار میرے اور آپ کے لجپال نبی ہیں، آپ گھر میں میاں بیوی ساتھ ہیں، حضور اکرم شفیع معظم کے چہرے پہ تبسم ہے، تو میرے اور آپ کے لجپال نبی سے آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے سوال کیا آقا آج طبیعت بڑی سکون والی ہے، آرام لگ رہا ہے، خیر تو ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا ہے عائشہ آج تو جو محمد سے سوال کرے گی، جو محمد سے بات پوچھے گی، وہ محمد تیری بات تیرے سوال کا جواب بھی دے گا اور جو چیز مانگے گی وہ محمد تجھے عطا بھی کرے گا۔ ایک بار سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب حضور اکرم شفیع معظم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے، جب یہ سینٹنس آپ نے یوز کیا، آپ نے استعمال کیے، اب بیٹی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، آپ نے فرمایا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد محترم یعنی اپنے باپ صدیق اکبر سے جا کے نہ پوچھوں کہ میں کس چیز کی طلب، کس چیز کی ڈیمانڈ آپ سے کروں۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ
میرے یار ابو بکر صدیق سے پوچھنا ہے، ہاں اپنے باپ سے پوچھنا ہے۔ یہاں باپ کا بھی بڑا مقام ملتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے حضور سے اجازت لی اپنے والد محترم سے پوچھنے کے لیے میں کس چیز کی ڈیمانڈ کروں۔ یہاں سے پتہ چلا باپ کا مقام ورا سے ورا ہے۔ باپ تو وہ ہے جس کی رضا میں رب نے اپنی رضا رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ، جلدی جاؤ اور جلدی واپس آنا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ وہاں پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ خیریت سے آئی ہو؟ کوئی جواب، کوئی خط، کوئی پیغام نہیں آیا ہے، جلدی آئی ہو، بات کیا ہے؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ ارشاد میرے اور آپ کے لجپال نبی کی عالیہ محترمہ سیدنا صدیق اکبر یعنی اپنے والد محترم سے فرمانے لگی بات ہی ایسی ہے میرے والد محترم، حضور کی طبیعت میں نے دیکھی، آج ان کی طبیعت بڑی خوشگوار انداز، خوشگوار موڈ ہے۔ انہوں نے کہا عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں محمد ہر چیز عطا کروں گا۔ اے میرے والد محترم آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں حضور سے کس چیز کی ڈیمانڈ کروں۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی کہ غلاموں آپ ان صفوں میں کھڑے ہیں، سنیے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا عائشہ ایک ہی چیز پوچھو۔ بابا کیا چیز پوچھوں؟ کہا کہ جب معراج والی رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب آپ معراج والی رات جب رب سے ملنے کے لیے گئے، جب رب سے ملاقات ہوئی، ان ملاقاتوں کے درمیان، ان باتوں کے درمیان، ان منٹ سیکنڈوں کے درمیان جو آپ رب کے درمیان چیزیں ڈسکس ہوئی، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیں۔ جب یہ جملے ارشاد فرمائے، ساتھ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ بھی لے لیا کہ مجھے آ کے بتانا ہے کہ میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بس میں اختتام کی طرف سفر کرنے لگا، وقت ہوتا تو میں تفصیلاً اس چیز پہ ڈسکس کرتا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن نتیجہ دینے لگا ہوں۔ جب آقا ادھر گھر میں عائشہ واپس آ جاتی ہے، جب آئے میرے آقا کے چہرے پہ تبسم ہے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھ آئیو اپنے بابا سے، پوچھ آئیو صدیق اکبر سے۔ ہاں کہا کیا بتایا میرے یار نے، کیا بتایا؟ کہا کے بیٹے صدیق اکبر نے کہا ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ کیا ڈیمانڈ کی ہے، کیا مطالبہ کیا ہے؟ کہا جب آپ رب سے ملنے کے لیے گئے نا، آپ اور رب کے درمیان جو چیزیں ڈسکس ہوئی، جو باتیں ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں۔ سنیے جملے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ وہ میرے اور رب کے درمیان راز کی باتیں تھی، وہ ایک راز تھا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے ایک ہی چیز بتانی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ جب میں رب سے ملا واپس آنے لگا، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ کی امت میں سے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، دو ناراض بھائیوں کو آپس میں جوڑے گا، جو دو ناراض دوستوں کو آپس میں ملائے گا، جو دو ناراض باپ بیٹے کو آپس میں ملائے گا، میاں بیوی کو آپس میں جوڑے گا، جو دلوں کو جوڑے گا، میرا رب اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی جو سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے شان باپ کی۔ جب ہم یہ قدر دعا کرتے جانے والے جو بزرگ کے وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل عقل و فرد و بخشش فرمائے۔ اللہ وکیل کو، گھر والوں کو، میں جامعہ اسلامیہ شرعیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اپنی طرف سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں۔ صفوں کو بھی سیدھا کر لیں، نیت سماعت فرما لیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود واسطے نبی اکرم شفیع معظم کے لیے، دعا واسطے حاضر بھی پیچھے امام صاحب کے اپنی اپنی صفیں سیدھی کر دیں۔ اس کے ساتھ لین دین ہے تو ان کے بچے ہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں، ان سے آپ لین دین کر بھی سکتے ہیں، اور سب سے بڑا فکر وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ آپ معاف کرتے بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی کے ایسے بے شمار صحابی جن میں کرتا ہوگا تھا میرے آقا کے صحابی کو نماز جنازہ سے پہلے معاف کر دیتے تھے۔ تو کسی سے کوئی تکلیف ہو گئی یا کسی سے کوئی بات ایسی ہوگی جو رشتےداری ہوئی، گھر والوں میں کرنے کی اعلان ہے للہیت، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، اور نماز جنازہ کے بعد گھر والوں کی طرف سے اعلان ہے آپ نے کھانا بھی برابر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا
سيدنا وعلى بيت سيدنا وإكرام سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وعلى بيته أجمعين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. مالک اپنے حبیب کے توسط سے جو کچھ پڑھا ہماری نماز جنازہ کی ادائیگی کو ہر ایک چیز کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. قبول و منظور فرما کر اس اسرار حضور اکرم شفیع معزز بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. اس کے بعد حاصل مضمون حضور اکرم شفیع معزز کی یہ غلام حضور محمد کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. آمین. 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 ماشاءاللہ جی.